یہ وہ معصوم بچہ ہے. اسی معصوم 2-3 دن کا کھانا ختم ہوا، توشہ ختم ہوا، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے بے قرار دوڑ رہی ہیں، صفا مروہ کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور صفا مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنا عبادت بنا دیا. صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ بچہ خیریت سے تو ہے تاکہ کوئی انسان نظر آئے. پھر مروہ کی طرف دوڑتی تو ڈھلوان ہے، بچہ نظر نہیں آتا، گھبرا کے پھر مروہ پہ چڑھتی، بچے کو دیکھتی خیریت سے تو ہے. بار بار چکر کاٹ رہی ہیں، کوئی انسان کا نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، معصوم بچوں کو پانی پی، خود پانی پیو، دودھ تو اترے چھاتیوں میں، بے چین دوڑ رہی. 7 چکر کاٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ کی بندی کے دوڑ ایڑیاں مار کے چیخ رہا ہے پیاس کی وجہ سے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، جبریل کا جبریل جاؤ جہاں پر میرے اس معصوم پیغمبر کی ایڑیاں لگی ہیں اس جگہ پر مار، وہاں سے زمزم کا کنواں پھوٹے گا. وہ امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو کالج کے کچھ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے تھے، کہ جی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھے ہیں کہ چلو یار ان سے کچھ سوال کرتے ہیں. اب مولوی جہاں دیکھتے تو فوراً انسان کو مسئلے یاد آ جاتے، سوال اور سوچا ذرا حضرت کو چھیڑتے ہیں. اب آ گئے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. کیا؟ کہا جی کوئی ایسی تدبیر بتائیں، کوئی ایسا جزیہ بتائیں کہ کھاتے بھی رہیں، پیتے بھی رہیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے. اب یہ تو چھیڑنے والی بات تھی نا. تو حضرت بڑے حاضر جواب تھے، ہاں بالکل بالکل ہے جزیہ. جی اچھا. انہوں نے سوچا تھا کہ حضرت کہا نہیں ہے، بیوقوف ایسے کوئی ہوتا ہے. ہم ہنسے گئے، حضرت صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں، تو بڑے مذاق بنائیں گے. ہاں بالکل جزیہ ہے. اب یہ بڑے حیران، جی حضرت اچھا واقعی؟ ہاں بالکل. جی کیا؟ حضرت فرمایا جوتے کھاتے رہو، غصہ پیتے رہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ داڑھی کا گناہ تو ویسے اتنا خطرناک گناہ ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی ساتھ لگا ہوا ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں آپ نماز پڑھے تو ساتھ لگا ہوا ہے، روزہ رکھا تو ساتھ لگا ہوا ہے، زکوٰۃ دے رہے تو ساتھ لگا ہے، حج کے نعرے لگا رہے لبیک اللہم لبیک تو ساتھ لگا ہوا ہے. یہ داڑھی منڈانے کا گناہ کبیرہ تو ہر حال پہ ساتھ ہے. سجدے میں پڑھے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہر وقت ساتھ ہے. تہجد میں کھڑے ہر وقت ساتھ ہے. دوسرے گناہ کبیرہ تو آپ نے کیے تو ایک طرف، خدا نہ خاصہ چوری کی لمیٹڈ، زنا کیا لمیٹڈ، ٹائمنگ ختم. لیکن یہاں اس کی ٹائمنگ ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور ایک اللہ والے فرماتے ہیں تمہیں کیا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جا کے تم سلام کرتے ہو اور رسول اللہ تمہیں جواب نہ دیتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو. کیونکہ زندگی میں نبی نے کیا. جب داڑھی منڈا ان کے سامنے آئے، 2 داڑھی منڈے ایران کے قاضی آپ کے سامنے آئے تو انہوں نے سلام کیا، آپ نے منہ پھیر لیا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کیا ہے؟ 5 ہے. پہلا رد السلام، سلام کا جواب دینا. قرآن نے تو کہا کہ بہتر دو یا ویسے ہی دے دو. اگر اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی کہتے وعلیکم السلام، اتنا ہی دے دو جیسے اس نے کہا. لیکن قرآن نے کہا بہتر جواب دو اس سے. وہ کہتا السلام علیکم، آپ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر اس نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ایک روایت میں آتا ہے فرمایا جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سلام کیسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تم پہ ہلاکت پڑے. السلام علیکم کا الف لام الف بیان نہیں کیا، السلام علیکم السلام. یہ کیا تم پہ ہلاکت پڑے؟ وہ کہتے تم پہ بھی ہلاکت پڑے. اب بتائیے، اب ہلاکت نہیں پڑے گی تو کیا پڑے گی بھائی؟ اس لیے کہ دیکھو جنت میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں، ایک ڈائریکٹ بلا واسطہ، اور ایک انڈائریکٹ یعنی جہنم کے راستے سے. تبھی تو ہم دعا جب کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ کیوں کہا کہ جہنم کے عذاب سے بچا؟ یہ اس لیے کہا کہ اصل میں یہ آخرت میں جو عیش و آرام کی زندگی جنت کی وہ 2 طریقے سے، ایک براہ راست ڈائریکٹ ہے بغیر عذاب کے، سیدھا اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کریں، اور ایک راستہ عذاب بھگتنے کے بعد جانے کا ہے. اس دعا کے اندر یہ مومن یہ کہتا ہے اللہ جنت کا عیش و آرام مجھے عطا کر، لیکن ڈائریکٹ جنت میں جانے والا ہو، جہنم کے راستے سے نہیں. جہنم کے راستے میں اگر کوئی گناہوں کی وجہ سے ہے تو یا اللہ پہلے سے گناہ معاف کر کے سیدھا جنت میں داخل کر. باقی آپ اپنی مشکلات کے لیے، مزید آسانیوں کے لیے، آل اولاد کی اور اپنی ہر طرح کی عافیت کے لیے نوٹ کر لیں
مغرب کے بعد 103 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کے 4 نام ہیں، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود۔ یہ 103 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے جو آپ اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے دعا کر دیا کریں، اور انشاءاللہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اور آپ کی اولاد آپ کی تابعدار بھی ہوگی، اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ جیسے خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا رسول جو ہے یہ بخیل نہیں ہے، یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو غیب سے سنتا وہ تمہیں آگے بیان کر دیتا ہے، بھلے اس میں ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہو وہ ڈانٹ بھی بیان کر دیتا ہے، حالانکہ خود بنا کے لانے والا اپنی ڈانٹ کو کیوں بیان کرے گا؟ اس لیے عبس و تولی، یہ سورج جب اتری عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، چین جب بھی ہوا رخ پھیرا، نبی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں جب کہ آ گیا نابینا، تو گویا کہ ایک طرح کی تنبیہ اللہ تبارک و تعالی نے کی، ایک طرح کی ایک ڈانٹ پلائی کہ آپ نے نابینا کو اگنور کیا ان سرداروں کی وجہ سے، تو وہ جو ڈانٹ تھی آپ نے اس کو بھی نقل کیا، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، اور پھر ساری زندگی جب بھی محفل کے اندر نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم آتے تھے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے آ گیا وہ جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی اللہ سے۔